یہ زرداری صاحب نے کتنی دیر تک دستخط نہیں کیے، جب کیے اسی وقت سے بہانے پر اور دلیل بنا لی۔ پہلے وہ لڑکی کا ڈرامہ رچایا، کہاں گئی وہ لڑکی؟ سپریم کورٹ تک میں معاملہ گیا کہ وہ رپورٹ دو، کوئی پتہ نہیں چلا لڑکی کون سی، بالکل ذلیل کرنے کے لیے کہ شریعت کو بدنام کیا جائے۔ اور مولوی صاحب کی تقریر کو بہانا بنایا، انہوں نے کہا جمہوریت کو فرق، بھئی انہوں نے کہا سارے ملک میں اس میں بڑے بڑے عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو فرق، یا دعویٰ کرتا ہے دیوبندی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، خیال ہے ان کا کہ جمہوریت سے کیا ملا؟ اب ایک بہار ہے اتنا بڑا فلسفی عنصر مانا جاتا، اس نے بیٹا کیا کہا؟ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شاہ، اس جمہوری طریقے کو چھوڑ دے، کوئی قابل آدمی ایک ڈھونڈ، اس کے پیچھے ساری امت ہو جائے۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شاہ، کیا مغز دو صد خر فکر انسان نمیاد۔ وہ کہتے ہیں 200 گدھا اکٹھا ہو جائے، ان کی سوچ ہے کہ انسان کے برابر نہیں ہوتا۔ یہ گدھے ہی ہیں نا، اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، اثر رسوخ سے ممبر بن جاتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا قانون پاس ہو، اور بیٹھے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو اس وقت جاگتے۔ تو اقبال کہتا 200 گدھے سے وہ بات نہیں ہوتی جو ایک عقل مند آدمی کرتا، اس لیے جمہوری نظام کو جمہوریت ایک وہ طرز حکومت ہے کہ جیسے لوگ ہر طرف جو ہے نا دیکھ کر تنگ آتے ہیں نا، جمہوریت میں کچھ بنتا نا، نام ہوتا کہ قوم اس حکومت میں شریک ہے، کون حکومت پوچھتا؟ 5-7 سال کے بعد آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بس دھوکے سے پھر ووٹ لے لیتے ہیں۔ کبھی تو ووٹوں کی تکلیف نہیں کہتے، پہلے ہی صندوقیاں بھر لیتے ہیں۔ ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے کہ تمہارا بھی حصہ حکومت ہے۔ یہ تو سسٹم کی خرابی ہے، جمہوریت کی اتنا نہیں، وہ باتیں الگ ہیں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو صحیح جمہوریت ہو اس میں بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے، مگر میں بات کر رہا ہوں کہ صوفی محمد نے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہ بڑے بڑے لوگوں کا خیال ہے، اس سے کیا قیامت آتی؟ کئی لوگ نظریے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کے لیے نہیں بنا، اب بھی بکواس کرتے ہیں، ان کا کیا بگاڑتے ہیں؟ تو خیال کسی کے سے کیا ہوتا ہے، کچھ عملی قدم اس نے کیا اٹھایا؟ کوئی بغاوت نہیں کی۔